راحیلہ میری گہری دوست تھی. ہم نے اکٹھے کالج اور اسکول میں پڑھا. وہ بڑی نازک اور خوبصورت تھی. اچھے گھرانے سے تھی. 4 بہن بھائی تھے. سبھی بہت مہذب، با اخلاق اور محبت کرنے والے تھے. لیکن راحیلہ ان میں انمول تھی. ہر کسی کے دکھ سکھ میں ساتھ نبھاتی تھی. غریبوں کی ہمدرد، کسی کے ساتھ فرق نہیں کرتی تھی. کسی سے ناراض بھی ہوتی تو تھوڑی دیر کے لیے، پھر اسے فوراً معاف کر دیتی تھی. ہم فلسفے کی طالب علم تھیں. وہ بہت ذہین طالبہ تھی. فلسفے میں اول نمبر رہتی. اس کو خدا نے سوچنے سمجھنے کی زبردست صلاحیت عطا کی تھی. جو بات کوئی گھنٹوں میں سمجھ پاتا وہ منٹوں میں سمجھ لیتی تھی. اسی وجہ سے گھر میں مذاقن لوگ اس کو سیانی کہتے تھے. کچھ لوگ اللہ نے ایسے بنائے ہوتے ہیں جو ہر پہلو سے خوش نما ہوتے ہیں. صورت، سیرت، کردار، اخلاق، سوجھ بوجھ، سمجھ، غرض کیا تعریف کروں. جو اسے دیکھتا تھا اس پر مر مٹتا تھا. اکثر میں راحیلہ سے کہتی تھی کہ تم پڑھ لکھ کر جج بنو گی، کیونکہ تم میں لوگوں کو جج کرنے کی بڑی صلاحیت ہے. کوئی نہیں جانتا کہ انسان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے. ہم سوچتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ اور ہے. وہی لڑکی جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ بہت ذہین ہے، بہت سمجھدار ہے، بڑے اچھے دماغ کی مالک ہے اور صحیح فیصلہ کرنے کی خداداد صلاحیت رکھتی ہے. جب اس نے اپنی زندگی کے بارے میں سب سے اہم فیصلہ کیا تو لوگ حیران و ششدر رہ گئے. میں اکثر راحیلہ سے کہتی کہ تم خوش قسمت ہو کہ لوگ تم سے پیار کرتے ہیں. تم ٹھیک کہتی ہو، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، مگر مجھے ابھی تک کوئی اچھا نہیں لگا جس کو میں دل سے اور شدت سے چاہوں. وہ اپنی دنیا میں مگن تھی. مثبت سوچوں کے ساتھ جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ خوش باش رہتی تھی. کوئی کیا سوچتا ہے اس کے بارے میں اس کی وہ کبھی پرواہ نہ کرتی تھی. راحیلہ کی امی اسے بہت محبت کرتی تھیں. اچھے سے اچھا رشتہ ٹھکرا دیتی. اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں سے اس کے لیے رشتے آئے. خاندان کے پڑھے لکھے، اعلیٰ معیار اور اعلیٰ عہدوں پر فائز لڑکوں نے خواہش کی کہ وہ راحیلہ سے شادی کریں، مگر وہ بضد تھی کہ ابھی کسی کے بارے میں سوچنے کی گنجائش نہیں تھی. لڑکیاں دولت پر مرتی ہیں. بے شک آج کل کے دور میں دولت ایک ضروری شے ہے، لیکن صرف دولت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی. اسے ماں باپ نے گھر میں اتنی آسائش، محبت اور سہولتیں دے رکھی تھی کہ اسے کیا خبر کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، کتنے مکر و فریب سے بھری ہوئی ہے. وہ BA کر چکی تھی اور گھر میں بور ہونے کی وجہ سے اکثر میرے گھر آ جاتی تھی. پھر اچانک وہ ہوا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. راحیلہ ان دنوں ایک ادارے میں انگریزی بول چال سیکھنے جا رہی تھی کہ وہاں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو چرب زبانی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا. وہ لڑکی جو کہتی تھی کہ کوئی میرے دل کو نہیں بھاتا، چاہے کتنا خوبصورت اور دولت مند کیوں نہ ہو. اس نے ایسا فیصلہ کر لیا کہ میں حیران رہ گئی. اس نے اپنی عمر سے کئی گنا بڑے شخص کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا جو پہلے سے شادی شدہ اور کئی بچوں کا باپ تھا، اور بڑی بات یہ کہ بدصورت بھی تھا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. کہاں راحیلہ ایک نرم و نازک پھولوں جیسی حسین شہزادی، اور کہاں وہ دیو ہیکل کالا بھوت سا آدمی جس نے بھی سنا دانتوں تلے انگلی دبا کر رہ گیا. سب نے سمجھایا کہ کچھ خدا کا خوف کرو، لوگ کیا کہیں گے، عمروں کا اتنا فرق ہے، پھر وہ شادی شدہ ہے، تم کو رشتوں کی کیا کمی ہے. معلوم نہیں راحیلہ کو کیا ہو گیا تھا جس کی خاطر لوگ جان دینے کو تیار تھے، دنیا کی ہر شے نثار کرنے کو تیار تھے، مگر وہ کہتی تھی کہ اسد میں جو بات ہے وہ کسی میں نہیں، اور میں صورت کی نہیں فراست کی شہدائی ہوں.
مجھے ان سے پیار ہو گیا ہے، میں انہی سے شادی کروں گی چاہے کچھ ہو جائے۔ ماں باپ سمجھا کر ہار گئے، آخر بیٹی کی خوشی کی خاطر اس کی شادی اسد صاحب سے کر دی۔ جانے اس مکار نے کیسے اسے شیشے میں اتارا، نہیں معلوم۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ اس کا جذباتی فیصلہ ہے، شاید اسد نے کسی جادوگر سے اس پر جادو کرایا کہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آخر کار شادی ہو گئی۔ واقعی میری دوست نے اسے ٹوٹ کر چاہا، وہ تھی اور بس گھر کی 4 دیواری تھی۔ میں حیران تھی کہ کیا یہ وہی راہیلہ ہے؟ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ اسے راہیلہ جیسی بیوی ملی، بیوی بھی وہ جو خوبصورت اور اچھے گھرانے اور اچھے کردار کی تھی۔ جب بھی آتی گھر والوں سے ملنے تو مجھ سے ضرور ملتی، کہتی تھی کرن سب اچھا ہے، پھر دبی زبان سے کہتی مگر میرے سسرال کے لوگ کوئی خاص اچھے نہیں ہیں، کبھی کبھی شوہر بھی ان جیسا لگتا ہے، جتنی چاہو ان لوگوں کی خدمت کرو، مگر یہ بے حس لوگ ہیں۔ وہ اپنے شوہر کے پہلے بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتی تھی، جوان بچے تھے مگر راہیلہ نے کبھی محسوس نہیں کیا، مگر وہ لوگ عجیب و غریب سوچ کے مالک تھے، راہیلہ سے حسد کرتے تھے۔ یہ جتنا بھی ان کا خیال رکھتی وہ مزید دور ہوتے جاتے، اس وجہ سے راہیلہ بہت پریشان رہنے لگی۔ اب پتہ چلا کہ شادی شدہ مرد کبھی اپنا نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی بٹی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلی بیوی اور اس کے بچے اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی حقیقت ہوتے ہیں، اور جو لڑکیاں جانتے بوجھتے کسی شادی شدہ مرد کا انتخاب کر لیتی ہیں ان کو پھر اس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ انہی دنوں وہ امید سے ہو گئی، سوکن کو بڑی بہن کہہ کر گھر میں لے آئی تھی، لہٰذا آپا کا درجہ تو دینا تھا۔ آپا سارا دن پلنگ پر بیٹھی رہتی اور یہ اس کی خدمت گزاری میں جٹی رہتی، یہ سوچ کر کہ ایک عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے تو اب اس کی عزت اور خدمت کرنی ضروری ہے تاکہ وہ راضی رہے۔ ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے، جب بات حد سے بڑھ جائے پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر یہی ہو سکتا ہے کہ 2 برتنوں کا ٹکراؤ ہو اور شور ہنگامہ ساری دنیا سن لے۔ اس میں بھی عزت کا گھاٹا ہوتا ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے، منہ سے نکلی ہوا میں اڑی، کوٹھوں چڑھی۔ راہیلہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں شر فساد، اونچا بولنا، نوک جھونک، ایسی باتیں سخت ناپسند کی جاتی تھیں۔ ایسی باتوں کی وہ عادی بھی نہیں تھی، وہ چپ چاپ سوکن کی زیادتیاں برداشت کرتی رہتی، یہاں تک کہ بیمار پڑ گئی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، چکر آتے، الٹیاں ہوتی، مگر سوکن رعایت نہ کرتی، نوکر کے ہوتے کہتی کہ تم مجھے پکا کر دو، تمہارے ہاتھ کا سالن مجھے اچھا لگتا ہے، چائے تم بنا کر لاؤ۔ نوکر کو چائے بنانے کا کیا ڈھنگ، غرض اس سے باندیوں کی طرح سلوک کرتے۔ آخر کار یہ دباؤ اتنا بڑھا کہ پھر اس کا نازک وجود یہ بار نہ سہ سکا اور وہ باراور ہونے سے پہلے ہی بے ثمر ہو گئی۔ مستقبل کی خوبصورت امید جو اس کے پہلو میں پرورش پا رہی تھی اس نے قبل از وقت دم توڑ دیا۔ راہیلہ کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا جہاں وہ 15 دن رہی، اور جب گھر آئی تو کسی نے اس کے ساتھ ہمدردی کا ایک بول نہ بولا کہ وہ اتنے دن بیمار رہی ہے، اب کیسی ہے۔ اس کی تیمارداری کی بجائے ان لوگوں نے یہ کیا کہ پھر سے اس کو کام پر جوت دیا۔ راہیلہ اس سلوک پر بہت دل برداشتہ تھی، شوہر سے امید تھی کہ دل جوئی کرے گا، قبل از وقت کوکھ کے خالی ہو جانے کا دکھ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو پیار کے 2 بول کہہ کر سمیٹ لے گا، دکھ کم ہو جائے گا۔ مگر شریک حیات ہی جب چکنی مٹی کا بنا ہو تو پھر کسی اور سے کیا شکایت۔ اب وہ میکے جا کر رہنا چاہتی تھی تاکہ چند دن آرام کر سکے۔ اسد نے اس کی بھی اجازت نہ دی، کہا کہ ہمارے یہاں بیوی جب ایک بار شوہر کے گھر رخصت ہو کر آ جاتی ہے
तो मुड़कर मैके की तरफ नहीं देखती। राहीला अपना दुख दर्द मेरे सिवा किसी से ना कहती थी। वालिदैन को इसलिए भी ना बताती थी कि उन्होंने तो पहले ही मना किया था, एक बीवी बच्चों वाले शख्स से शादी से रोका था। एक उन्होंने क्या, खानदान के हर फर्द ने, रिश्तेदारों ने, खुद मैंने हाथ जोड़े थे कि बड़ी गलती कर रही हो, बाज आ जाओ। लेकिन हम लड़कियों की बस यही एक कमजोरी है कि अक्ल की बजाय दिल से सोचती हैं और अपने बुजुर्गों का कहा नहीं सुनती। बाद में किस कयामत से गुजरना पड़ेगा इसका इदराक नहीं रखती। मैंने उन दिनों भी उसे कहा कि तुम शौहर से हमदर्दी की तवक्को मत रखो या फिर वालिदैन को अपने हालात से आगाह करो, वरना तुम्हारी सौकन कभी तुमको मां के मुकद्दस रुतबे से सरफराज होता ना देख सकेगी। ये ऐसे ही तुम पर अरसा हयात तंग रखेगी। शौहर खामोश तमाशाई बना हुआ है, वो कब तुम्हारी तरफदारी कर सकता है? उसमें बीवी और अपने जवां साल बच्चों से मुकाबले की हिम्मत नहीं है। पहली बीवी का कुनबा काफी बड़ा और बारुसूख था। असद इस वजह से भी डरा रहता था, जबकि इधर राहीला के वालिदैन शराफत की वजह से कभी उसके घर की तरफ का रुख भी ना करते थे। कोई बात करना तो कुजा, वो बेचारे तो बस आजी से सर झुकाए रखते थे ताकि उनकी बेटी का घर बसा रहे। जाने घर बसना किसको कहते हैं और ये कैसे बसता है, मेरी समझ में नहीं आता था कि इसके लुग़वी मायने क्या है और हकीकी मायने क्या है। राहीला जिसको घर आबादी कहती थी, मेरी नजर में तो वो औरत की बर्बादी थी। बहरहाल इन सारी बातों का ताल्लुक इंसान के दिल की आबादी से होता है। मैं सोचती थी मुमकिन है इस तरह उसका दिल आबाद हो, क्योंकि दिल के मामलात सबसे जुदा होते हैं। मैं राहीला के घर गई। वो नकाहत से जर्द पड़ी हुई थी, फिर भी सौकन के कपड़े इस्त्री कर रही थी। मैंने उसको कहा, तुम कमजोरी से अधमुई हो रही हो, फिलहाल ये काम उनको खुद करने दो और तुम अपने कमरे में जाकर लेट जाओ। जो शय तुमको चाहिए हो नौकर को आवाज देकर कमरे में मंगवा लो, तुम्हारा भी तो यहां बराबर का हक है। कहने लगी, नहीं किरण, इस तरह तो मसाइल पैदा होंगे और मैं नहीं चाहती कि मसाइल पैदा हों। जब असद से मेरी शादी हुई थी, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके घर के सुकून को तहस नहस करने का बायस नहीं बनूंगी, बल्कि हर फर्द को आराम और सुकून पहुंचाने की कोशिश करूंगी। मैं उनको भी परेशान नहीं करूंगी ताकि वो सुकून से काम कर सकें। राहीला का फलसफा अजीबो गरीब था। अपनी जात के हुकूक वो भुला चुकी थी, बस फराइज अदा करने में लगी हुई थी, ये सोचे बगैर कि मैं जो इतना इनको सुकून देने की कोशिश कर रही हूं, इसके बदले में ये लोग मुझे क्या दे रहे हैं। उसकी इस किस्म की सोच भी नहीं थी, उसकी बस मुस्बत किस्म की सोच थी। कहती थी मुझे अल्लाह ताला औलाद भी दे देगा, बस मुझे अपने शौहर की भरपूर चाहत चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ शौहर भी औकात से बाहर आने लगा। अपने खानदान की तरह उनका भी तौर तरीका जाहिर होने लगा। पहले बदतमीजी से बात नहीं करते थे, गाली गलोच नहीं करते थे, फिर ये भी करने लगे। वो हैरान होती कि किरण, मैं इतनी अच्छी हूं और कितनी अच्छी इन लोगों के साथ रहूं, लेकिन ये अजीब लोग हैं, मुझको सिर्फ इसलिए जलील कर रहे हैं ताकि खुद जलील हूं। तब मैं उसको समझाती कि ऐसी बात नहीं है, तुमने असद से शादी की है और उनकी दूसरी बीवी बनी हो। ये तुम्हारी ऐसी खता है जिसको ये लोग किसी तौर पर माफ करने पर तैयार नहीं है। चाहे तुम इनको तख्त पर बिठाकर इनके पैर धो धो कर क्यों ना पियो, ये तुमको दिल से कबूल करने वाले नहीं हैं। ऐसा ख्याल दिल से निकाल दो और अपने शौहर को जतलाओ कि वो तुम्हारे आराम और सुकून का भी पूरा पूरा ख्याल करें। राहीला बहुत ज्यादा सोचने वाली लड़की थी। वो हर बात पर, हर मामूली सी मामूली तकरार पर गौर व फिक्र करती थी और दिल की इतनी अच्छी थी कि
پھر قصور اپنا ہی نکال لیتی تھی۔ وہ بہت کم شوہر سے شکوہ کرتی، پھر بھی اسد اس کو بات بات پر ذلیل کرنے لگا۔ وہ اس کو مارتا اور اہانت کرتا کہ تم ایسی تھی، تم کو کیا میرے بیوی بچے نظر نہیں آ رہے تھے؟ تم ویسی تھی۔ اگر اتنا ہی اپنا خسارہ نظر آ رہا تھا تو کیوں کی تھی مجھ سے شادی؟ وہ حیران ہوتی کہ یہاں تو عجیب ہی معاملہ ہے۔ کبھی وہ کہتا کہ تمہارے ماں باپ بے حس ہیں، تم کو گائے سمجھ کر ہانک دیا ہے، اب ان کو فکر ہی نہیں کہ کوئی ہماری بیٹی سے کیا سلوک کرے، وہ مداخلت تک نہیں کرتے۔ اور کبھی کہتا تمہارے رشتہ دار ذرا مداخلت تو کر کے دیکھیں۔ غرض کبھی کچھ کہتا اور کبھی کچھ، اور وہ خاموش ہو جاتی۔ دل میں اب وہ سخت پریشان رہنے لگی تھی کہ جس کو اپنا سب کچھ جانا اس کا حال دیکھو، یہ خود کیا ہے اور باتیں کیسی کرتا ہے۔ اب جب بھی آتی راہیلہ اداس ہی رہتی، روتی اور کہتی کہ کرن میں کیا کروں، میرے ماں باپ بہن بھائی گھر والے کوئی بھی مداخلت نہیں کرتے، اور نہ میں چاہتی ہوں کہ وہ میری خاطر یہاں آ کر کوئی بات کہیں اور معاملات خراب ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی کو دکھ پہنچے، کیونکہ یہ شخص میری پسند تھا۔ وہ بوڑھے شوہر کو خدا جانے کیوں اتنا پسند کرتی تھی۔ یہ نہ سوچا کہ میری عمر، میری خوبصورتی، میری عزت کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے۔ مگر بڑے کہتے ہیں کہ جب انسان کا مقدر خراب ہو تو وہ ایسی ہی فاش غلطیاں کرتا ہے۔ وہی راہیلہ کے ساتھ ہوا۔ اب وہ اکثر مجھے فون کرتی، کرن مجھے اعتراف ہے کہ میں نے بہت برا اور غلط فیصلہ کیا تھا، اس ادھورے انسان سے شادی کرنے کا، بغیر لالچ کے، محض یہ سوچ کر کہ اس کا ذہن، اس کی سوچ خوبصورت ہے۔ مجھے کیا خبر کہ ان خوبصورت باتوں اور سوچوں کے اندر کتنی بدصورتی چھپی ہوئی ہے۔ میں نے ہر چیز قبول کی اس کی، مگر اب کوئی بات برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ انسان ایک ناقابل اعتبار شے ہے۔ مجھ کو اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں رہا۔ میں نے جو وعدے شادی سے پہلے اس کے ساتھ کیے تھے وہ نبھائے، مگر اس نے اپنا ایک بھی عہد نہ نبھایا۔ اب بھی میں ہی ان کے ساتھ نباہ کرنے میں لگی ہوں، لیکن ان لوگوں کو اس بات کی قطعی پرواہ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں یا چلی جاؤں۔ میں اپنی دوست کے لیے بہت پریشان تھی۔ اتنی قابل اور لائق لڑکی بالکل گم ہو گئی تھی۔ میں کہتی تھی راہیلہ ایسے کنبے کو اب چھوڑ دو جو تمہاری اچھائیوں اور صلاحیتوں کو کھا رہے ہیں۔ اسد تمہارے قابل نہیں ہے۔ مگر وہ کہتی کرن ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا، مانا کہ اپنی زندگی کے فیصلے سے بہت پریشان ہوں، مگر میں نے سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ بے شک اپنی بیوی بچے سبھی کو عزیز ہوتے ہیں، مگر میں بھی تو بیوی ہوں، کب تک؟ آخر کار راہیلہ اپنے شوہر سے دماغی طور پر دور ہوتی گئی۔ وہ کم ظرف یہ سمجھتا تھا کہ یہ مجبور و بے بس عورت ہے اور اب کبھی کہیں نہیں جا سکتی، جبکہ وہ شرافت کی وجہ سے یہ دن دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ یہ شخص میرا شوہر میرا وفادار رہے، چاہت کے ساتھ میرے ہمراہ زندگی گزارے، مگر بد نصیب یہ نہ سمجھ سکی کہ زندگی میں ایک دو بار ہی اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا ساتھ یا خوبصورت موقع دیتا ہے، بار بار نہیں۔ آخر کار وہی ہوا جو راہیلہ نے کبھی نہ سوچا تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا کہ کرن میں اب اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ اس نے میری چاہت، میری وفا، میری قربانی کو مٹی کر دیا ہے۔ پھر اس نے ایک بیگ میں چند کپڑے اٹھائے اور اپنی ایک دوست کے گھر چلی گئی جو وکیل تھی۔ پھر اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ اس کی دوست وکیل کا بھائی
ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت خوبصورت وجیح آدمی تھا۔ دنیا کے کئی بڑے ملکوں میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ جب اس کو راہیلہ کے سارے حالات کا علم ہوا، اس نے شادی کی پیشکش کر دی۔ یوں وکیل دوست کی مدد سے راہیلہ نے اسد سے خلا کی درخواست دائر کر دی۔ اب اسد کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے بھی عدالت سے رجوع کیا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ جو کچھ کرتا رہا تھا، اس کا احساس اب ہوا تھا۔ راہیلہ کے بہن بھائیوں کے قدموں پر جا گرا کہ مجھ کو معافی دلا دیں، میں اتنی وفادار اور خوبصورت بیوی کی قدر نہ کر سکا۔ اس نے ہر طرح سے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، مگر راہیلہ نے کہا اب وقت گزر گیا ہے۔ عدالت سے خلا کی ڈگری راہیلہ کے حق میں ہو گئی، اور پھر اس نے ارب پتی شخص سے شادی کر لی۔ وہ اس کو لے کر باہر چلا گیا اور اسے سونے میں تول دیا۔ اس نے اس قدر محبت راہیلہ کو دی کہ وہ پچھلے سارے غم بھول گئی۔ دولت کی کمی نہ تھی، لاکھوں ایک دن میں خرچ کر دیتی تھی۔ خدا نے سن لی، اس نے اپنا علاج کرایا، 2 خوبصورت بیٹے جڑواں ہو گئے۔ آج وہ دنیا میں خوش اور مگن ہے۔ اسد کو بھول کر بھی یاد نہیں کرنا چاہتے، جبکہ وہ اس کی یاد میں روتے تھے، سسکیاں بھرتے تھے۔ آخر ان پر فالج کا حملہ ہوا، وہ بستر پر پڑ گئے۔ بیوی بچے ان کو بے وفائی کی سزا دینے لگے۔ ان کو پوچھتے تک نہ تھے کہ کہاں پڑے ہو، کس حال میں ہو۔ اب کہتے تھے کہ اگر راہیلہ ساتھ ہوتی وہ خدمت کرتی۔ اس حالت میں پا کر وہ ایسا کبھی نہ کرتی، کیونکہ طبیعتاً وہ ایک شریف عورت تھی۔ سچ ہے، دکھ میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، بد نصیب ہوتے ہیں جو اچھے رشتوں کی قدر نہیں کرتے۔